اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورۃ اللہب ہے۔ تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، اور اس وقت آپ نے کہا کہ مجھے کیسا پایا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا ما جربنا کا الا صدقا، جب بھی تجربہ کیا آپ کو سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میرے پیچھے یہ ایک لشکر حملہ آور ہے، مانو گے؟ تو انہوں نے کہا محمد ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ کہتے ہیں لشکر آ رہا ہے تو ہم مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قولوا لا الہ الا، میری یہ دعوت سنو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا تملک العرب والعجم، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ سارے معبود باطل جو بیت اللہ میں تم نے رکھے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، ایک رب ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ، سب الہوں کو ایک ہی کر دیا اس نے۔ آپ کے چچا ابو لہب جو تھا اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے ہمیں اس وجہ سے بلایا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اللہ نے جواب دیا، کہا تبت یدا، جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا قرآن۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں، یہ میرے پیغمبر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹیں، وہ تب اور وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ما غنا عنہ مالو، اس کو اس کا مال کام نہیں آئے گا، وما کسب، جو اس نے کمایا اپنے مال کی وجہ سے۔ عہدہ تھا اس کے پاس بھی بیت اللہ کا، خزانچی تھا، یہ وہ بڑا مشہور تھا، کرپٹ، جس طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں نا خزانے کے مالک، پھر وہ چوری کر لیتے ہیں۔ یہ مشہور تھا، ہرن کسی نے چڑھائے تھے تو ہرن چور مشہور تھا، کہ سونے کی ہرن کسی نے بتوں پہ چڑھائے، اس نے چوری کر لی، خزانچی جو تھا۔ کرپٹ اخلاقی اعتبار سے بھی، اور برا اپنے مال پر فخر کرنے والا، اور پھر بڑا خوبصورت تھا جس کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ لہب کا معنی شعلہ، اتنا خوبصورت کہ شعلے مارتا ہے۔ اس کی بیوی وہ بھی بڑی خوبصورت تھی، اس کو ام جمیل کہتے تھے، خوبصورتیوں کی ماں۔ لیکن اللہ حسن نہیں دیکھتے، حسن بھی تھا، عہدہ بھی تھا، خاندان بھی تھا، عرب کے بڑے خاندان کے سردار تھے، سرداریاں بھی تھیں، طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، عہدہ بھی تھا، حسن بھی تھا۔ لیکن اللہ کے ہاں نہ عہدہ کام آتا ہے، نہ حسن کام آتا ہے، نہ سرداری کام آتی ہے، نہ پیسہ کام آتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں تھا، کردار نہیں تھا، دعوت قبول نہیں کی، اللہ نے دھتکار دیا، اور قیامت تک بد دعائیں ہیں اس کے لیے۔ اس لیے آج حسن پہ ناز نہ کریں، عہدوں پہ ناز نہ کریں، دنیا کی دولتوں پہ ناز نہ کریں، دولت کام نہیں آتی۔ اللہ کو یہ حسن والا، جس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے کہ خوبصورتیوں کا باپ ہے، اس کی بیوی کو ام جمیل خوبصورتیوں کی ماں کہا کرتے تھے، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ اللہ کو کالے رنگ کا بلال پسند آ گیا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا اس نے، وہ رکا نہیں، وہ ڈٹا نہیں، وہ ایمان پہ آ کے ڈٹ گیا، اسے مارا گیا، پیٹا گیا، تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹایا گیا، لیکن وہ احد احد کی صدائیں بلند کرتا رہا۔ ٹھیک ہے نا؟ تبت یدا، ٹوٹ جائیں ایسا ابو لہب کے ہاتھ، تباہ ہو جائے، اس کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا، ان قریب وہ ڈالا جائے گا آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی ہے، بھڑکنے والی، اس کا چہرہ چمکتا ہے، اور لوگ ابو لہب کہتے ہیں شعلوں والی آگ میں اس کو ڈالیں گے اور جلائیں گے۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ دو معنی، ایک تو سردار تھی، دو معنی اس کے، ایک سردار تھی اور لکڑیاں اٹھا کر بیچتی تھی، چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھی، ایک یہی معنی۔ دوسرا معنی یہ مفسرین نے کیا ہے، لکڑیاں اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آگ جلانے کا کام کرتی تھی۔ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کے پاس پیسہ ہو، سرداری ہو، اور پھر عمر بھی کچھ زیادہ ہو جائے، پھر ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، ہر گھر میں جائیں گی، ایک گھر میں جا کے وہاں کی باتیں سن کے دوسرے گھر میں جائیں گی، وہاں پہ بتائیں گی، پھر اس کو اس کے خلاف بھڑکا دیا اور لڑائی پیدا کر دی۔ تو یہ اصل لکڑیاں آگ اٹھا کے پھر رہی ہے، ایک گھر میں آگ لگا دی، اب دوسرے کے معاملات میں آگ لگائے گی۔ ہوتی ہیں ہر محلے میں ایسی عورتیں جن کو اور کوئی کام نہیں ہے، بس روزانہ اٹھنا ہے اور سب گھروں میں جو ہے چکر لگانے ہیں، اس گھر میں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، دیکھیں گی، سنیں گی باتیں، اور دو چار اپنی طرف سے اس میں مکس کر کے آگے۔ حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں اٹھانے والی، آگ لگائی بجھائی کا کام کرنے والی ہے۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں رسی ہوگی، مسد، چھال کی بٹی، اس کے پاس نا ایک ہار تھا، اور اس نے کہا تھا اس کو میں بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے استعمال کروں گے۔ اللہ نے فرمایا اس ہار پہ ناز کرتی ہے، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں ڈالیں گے۔